قرآن حکیم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احادیث مبارکہ، فقہی مسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ تعالی جید علماء کرام کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبین۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اس وحدہ لا شریک کو سزاوار ہیں جو بلا شرکت غیر اس کل کائنات کا مالک و مختار ہے، اور تمام درود و سلام نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر جو محسن انسانیت ہیں اور جنہوں نے اللہ سے بندے کو ملانے کے اسباب پیدا کیے۔ اللہ کی بے شمار نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ اللہ کے رسول نے جو ہمیں دی ہے وہ دین مبین ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ و فضیلت عطا فرمائے جو اللہ تعالیٰ نے جس کا ان سے وعدہ کیا ہے کہ انہوں نے ہمیں ہدایت کا راستہ دکھایا ہے۔ پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی اور شجاع الدین شیخ حسب معمول حاضر خدمت ہیں۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلا پروگرام جو ہو رہا تھا وہ اس حوالے سے ہو رہا تھا کہ دعوت و تبلیغ کا کام کرنا امت کی ذمہ داری ہے اپنی استطاعت اور اپنے دائرہ کار کے مطابق۔ نہ تو ہر آدمی مفتی ہو سکتا ہے، نہ مفسر ہو سکتا ہے، نہ فقیہ ہو سکتا ہے، کوئی استاد ہوگا، کوئی انجینئر ہوگا، کوئی کچھ ہوگا، کوئی اینکر ہوگا، ہر آدمی اپنے دائرہ کار میں ہوگا۔ صرف جس کا دائرہ کار ہے، جس کا وہ مکلف ہے، وہاں۔ اور اس میں سب سے زیادہ جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جو آدمی ہر آدمی چاہے وہ کسی بھی شعبہ زندگی تعلق رکھتا ہو، سب سے پہلے وہ جس بات کا مکلف ہے وہ اپنا گھر ہے۔ چنانچہ دعوت کا آغاز جو ہے پہلے اپنی ذات سے ہوگا، پھر اپنے گھرانے سے ہوگا، اپنے خاندان سے ہوگا، اس کے بعد تبلیغ کا سلسلہ جو ہے وہ باہر کی طرف جائے گا۔ پچھلا پروگرام جو اس حوالے سے ہو رہا تھا اور اس میں ہم نے کوئی ذاتی تجربات، شجاع صاحب نے بھی اپنے ذاتی تجربات شیئر کیا۔ اس کا قطعی مطلب یہ نہیں تھا کہ یہ بتانا مقصود تھا کہ ہم کون لوگ ہیں اور ہمارا گھرانہ اور ہمارے لے کر میں نے بھی اپنا ایک تجربہ جو ہے وہ شیئر کیا تھا کہ بھائی میں تو بہت ہی دنیا دار آدمی ہوں، لیکن کبھی کبھی جب ہم دین کی باتیں کرتے رہتے ہیں تو اندر سے ایک اسپارک آتا ہے کہ اپنے آپ کو تو ذرا دیکھو خود کیا کر رہے ہو۔ تو بنیادی مقصد صرف یہی کہ اندر جو ایک چنگاری ہے وہ ذرا سا شعلہ جوالہ بن جائے اور وہ ہمیں تبدیل کر دے۔ تو ایسی کچھ باتیں ہو رہی تھیں۔ ریکیپ کے لیے یا پروگرام کے خلاصے کے لیے شجاع صاحب کی طرف چلتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے اسی سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ پچھلا پروگرام کچھ ایسے ہی ہو رہا تھا۔ اچھا، وہ ایک جملہ ہم اکثر کہتے ہیں کہ بڑے شعلہ بیان مقرر ہونا کوئی کریڈٹ تو نہیں ہے، یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے۔ شعلے برسانا کیسا لگے گا؟ شعلہ بیان تو نہیں، فصیح البیان مقرر کہنا چاہیے نا، بڑا فصیح البیان مقرر ہے۔ بجا جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے فریضہ شہادت کے تذکرے سے بات شروع کی۔ ساری امت نے شہادت کے فریضے کو انجام دینا ہے، خود اللہ کے دین پر عمل کرنے کی کوشش، اللہ کے دین کی دعوت دینے کی کوشش اور اللہ کے دین کو اور اس کے نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا، یہ امتی ہونے کے ناطے ہمارے فرائض میں داخل۔ پھر یہ بات ہم نے کی کہ شہادت کا فریضہ جس میں دعوت اور تبلیغ کا عمل بھی شامل ہے، یہ ہماری ذات سے شروع ہوگا اور اول ہم اور ہمارے گھر والے، یہاں سے بات شروع ہو کر آگے بڑھے گی۔ نبی مکرم علیہ السلام کا تذکرہ ہوا کہ آپ کے کردار کی گواہی اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ عطا کر رہی ہیں پہلی وحی کے نزول کے بعد، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا 40 برس کا کردار بھی ہمارے سامنے۔ اور جیسے ہی آغاز وحی کا معاملہ ہوا، پہلے دن ہی 4 قریب ترین لوگ اللہ کے رسول علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ زوجہ محترمہ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، بہت ہی پیارے قریبی دوست صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، بہت ہی پیارے ساتھی بلکہ بچے ہیں ابھی اور کزن ہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ، اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ جو کہ غلام تھے۔ یہ اول 4 قریبی لوگ پہلے دن حضور پر ایمان لے آئے، اور پھر قرآن کریم کی وہ آیت پیش کی گئی سورہ تحریم آیت نمبر 6، جس کا حاصل اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ سورہ شعراء آیت نمبر 214، اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے نبی خبردار کیجئے۔ تو حضور نے خاندان والوں کو کھانے کی دعوت پر بھی بلایا اور ان کے سامنے دین کی بات کو پیش کیا۔ ایک تو یہ ہم نے گفتگو
گفتگو کی. دوسری بات ہم نے بات کی تھی کہ جو داعی ہے دعوت کا کام کرنے والا ویسے تو پوری امت نے کام کرنا ہے, اور آپ نے بجا فرمایا انٹرو میں ہر بندہ مومن, بندہ ہے, بندی ہے, مرد ہے, عورت ہے, جوان ہے, بوڑھا ہے, اپنی استطاعت کے مطابق, اپنے علم کے مطابق, اپنے اختیار کے مطابق اور اپنے دائرہ کار کے اعتبار سے مکلف یعنی ذمہ دار ہے کہ وہ دعوت دین کا کام کرے. اس دعوت دین کے کام میں بالخصوص جب ہم گھر میں بات کریں گے تو کردار کی گواہی ضروری ہے. قول اور فعل کا تضاد اللہ کے غضب کو بھی دعوت دیتا ہے, اور قول اور فعل کے تضاد کے ساتھ بات میں اثر پیدا نہیں ہوتا. ہاں 100% تو پاک کوئی نہیں ہو سکتا, ہم سب خطا کار ہیں, لیکن ایک داعی دین کو ہم سب کو اپنے کردار کو درست کرنے کی, بہتر بنانے کی, اصلاح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور اپنے گھر سے ایک سلسلہ شروع ہوگا تاکہ کہ یہ سلسلہ رشتہ داروں میں, محلے والوں میں, پڑوسیوں میں اور سارے دوست احباب میں اور آگے بڑھتا چلا جائے, مگر آغاز جو وہ اپنے گھر سے کیا جائے گا. پھر ہم نے یہ بات بھی کی کہ اخلاص نیت شرط لازم ہے. ہاں آج بات سمجھ آ گئی, مجھے کردار درست کرنا ہے تاکہ دعوت اچھی دے سکوں, کردار بہتر کرنا ہے تاکہ لوگ دین کی دعوت قبول کریں, نہ یہ تو سارا معاملہ یہیں رہ جائے گا. یہی رہ جائے گا. تو تم نے اس کام کے لیے کیا تھا تو جاؤ, ہو گیا. تو کھڑکی بنائی ہے نا, تو نیت رکھو اذان کی آواز کی, دھوپ بھی آئے گی, ہوا بھی آئے گی, روشنی بھی آئے گی. اسی طریقے پر دعوت کا کام کرنا ہے. اصلاح ضروری ہے, مگر اس لیے کہ اللہ کی خاطر میں نے اپنے عمل کی اصلاح کرنی, اللہ کی رضا کے لیے گناہوں سے بچنا ہے. معاف کیجیے گا جی. اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے فرائض و واجبات پر عمل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حرام اور گناہوں سے بچنا ہے. اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اخلاق کو درست کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دین کی دعوت کا کام کرنا ہے. یہ مقصود اول ہو. جب یہ مقصود اول ہوگا تو کردار بھی اچھا ہوگا, دعوت کا عمل بھی آسان ہوگا. دعوت اللہ تعالیٰ چاہے گا تو لوگوں کے دلوں میں گھر بھی کر جائے گی. یہ وہ ہوا کی طرح معاملہ, دھوپ کی طرح معاملہ اور روشنی کی طرح معاملہ یہ بھی میسر آ جائے گا انشاءاللہ. اور آخری بات ہم نے ایک حدیث سے مبارک کی روشنی میں پیش کی تھی, جب بندہ اللہ کی خاطر عمل نیک کرتا ہے, ایمان رکھتا ہے, نیک عمل کرتا ہے, تو اللہ جبریل علیہ السلام کے دل میں, فرشتوں کے دل میں, مخلوق خدا کے دل میں اس بندے کے لیے محبت ڈالتا ہے. اللہ ہمیں ایمان اور اخلاص کے ساتھ اعمال کی اصلاح اور دعوت کے عمل کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ناظرین یہ بات ہوتی ہے, اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جتنی بھی جد و جہد ہونی چاہیے اس کے پیچھے, یعنی جو لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ جتنی بھی جد و جہد ہے ہماری اس کے پیچھے ایک چیز ہونی چاہیے. اور یہ ابھی میں نے جو ہے وہ پھر میرے اندر سے ایک آواز آئی ہے کہ تم جو کام کر رہے ہو, ابھی جو پچھلا پروگرام کیا تھا اس نے کہا تھا کہ صاحب پہلے میں درست ہو جاؤں تاکہ لوگوں تک میری بات پہنچے. تو لوگوں تک بات پہنچے نہ پہنچے, یہ بات میں پہنچانا چاہتا ہوں اس لیے کہ میرا رب مجھ سے خوش ہو جائے. یہ میں اپنے فائدے کی بات کر رہا ہوں, آپ کے فائدے کی نہیں بات کر رہا. ہر آدمی یہ سوچے کہ میرا فائدہ اس میں ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. تو جب میں یہ سوچوں گا میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے تو پھر ظاہر ہے جن تک بات پہنچے گی اللہ ان سے بھی راضی ہو جائے گا. دیکھیے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر, بڑا اچھا جملہ آیا, بڑی اچھی بات آئی. اخلاص کے ساتھ عمل کرنے والا جب انشاءاللہ دعوت کا عمل کرے گا تو جن تک دعوت پہنچے گی اس اخلاص کی برکت سے انشاءاللہ ان میں بھی اخلاص پیدا ہوگا. یہ اکیلا چلا ہے, کھڑا ہے اللہ کی رضا کے حصول کے لیے, اللہ اس کو دوسروں کی اصلاح اور اخلاص پر آنے کا ذریعہ بنائے گا. آپ بہت سے لوگوں کو دیکھیں گے, کسی کے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, مختلف مکاتب فکر میں ان سے جو سلسلہ اللہ تعالیٰ نے جاری کیا دین کی دعوت کے لیے, دین کی تبلیغ کے لیے, دین کی خدمت کے لیے, اللہ تعالیٰ اخلاص والے لوگ جوڑتا چلا گیا ان کے ساتھ. کسی کا میں نام نہیں لیتا, بہت مخلص لوگ گزرے, بڑے بزرگ ہمارے اسلاف گزرے, اور سمجھ نہیں آتی کہ یہ کس قدر فنا ہے یہ لوگ اس کام کے اندر. یہ اصل میں پیچھے کسی کے اخلاص کی برکت ہوتی. اور امت میں جہاں آپ کو اخلاص نظر آئے گا وہ سب سے بڑھ کر فیضان ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاص کا. نسبت کا معاملہ, نسبت کا معاملہ, نسبت رسول بہت اہم چیز ہے. اور دیکھیں نا قرآن نے کہا نا کہ جب وہ تم دوسروں کو مفہوم کچھ کہے میں کھانا کھلاتے ہو تو تم کہتے ہو کہ ہم تمہیں کھانا اس لیے نہیں کھلاتے کہ ہمیں تم سے کچھ لینا ہے یا تم سے شکریہ لینا ہے یا کچھ کرنا, ہم تو اس لیے کھلاتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے. یہ سورہ دہر ہے 29ویں پارے میں. سورہ دہر کی شروع کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے جنت کا نقشہ بھی پیش کیا اور جنت والوں کی صفات بھی پیش کی. ان میں یہ بات ہے, انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. دیکھو ہم تو تمہیں بے شک کھلاتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے, نہ تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ تم سے کوئی شکر گزاری چاہتے ہیں. ایک جگہ ہم گزر رہے تھے, کہیں پنجاب میں ٹریول کر رہا تھا, تو بعض لوگ اپنے گھر کے بعد کولر لگاتے نا, تو
اس کولر پہ گلاس بھی تھا، لوگ پانی پیتے، تو ہونا تو یہ چاہیے جو پانی پیے وہ گھر والوں کو شکریہ ادا کرے. انہوں نے کولر پر لگا رکھا تھا جزاک اللہ خیرن کثیرا، بجائے اس کے کہ یہ آ کے شکریہ ادا کرے. بھائی آپ کا شکریہ کہ آپ نے یہاں سے پانی پی رہے تو ہمارے لیے کوئی اللہ تعالیٰ کے ہاں میٹر ڈاؤن ہو جائے گا، کوئی ہمیں اجر و ثواب مل جائے گا. تو حاصل کلام یہ ہے کہ اخلاص نیت کا معاملہ بڑا اہم ہے. مشہور حدیث ہم سب کو معلوم ہے، انما الاعمال بالنیات والی بات. اخلاص کے ساتھ کوشش کرنی چاہیے. اخلاص کے ساتھ بات یہ ہو رہی تھی کہ صاحب سب سے پہلے جو ہے وہ اپنی اصلاح کرنی چاہیے اور اپنے گھر والوں کی اصلاح کرنی چاہیے. ہماری مشکل یہ ہو گئی ہے آج کے دور میں، اور خاص طور پر جب سے یہ دعوت و تبلیغ کے حوالے سے میڈیا وغیرہ اور سوشل میڈیا وغیرہ آیا ہے، تو ہم نے کچھ چیزیں جو ہیں ان کو ایک پروفیشن ٹائپ کی چیز بنا لیا ہے، پیشہ بنا لیا ہے. یہ پیشہ نہیں ہے، یہ اخلاص کا معاملہ ہے. پیشے میں بھی اخلاص ہوتا ہے لیکن وہ اس حد تک اخلاص ہوتا ہے. یہ پیشہ نہیں ہے، یہ اصل میں ایک کام ہے، ایک مشن ہے، جسے مشن میں اور پیشے میں بڑا فرق ہوتا ہے. تو اسے آگے بڑھانے کے لیے سب سے پہلا کام تو ہمیں گھر سے شروع کرنا ہے. اس پہ پھر ہم گفتگو کریں گے. رسول اللہ بلکہ شروع ہوئی کہ رسول اللہ نے اپنے گھر سے شروع کیا، اب ہم کیسے کریں؟ تو اب اس کے لیے یہ نہیں کہ خاندان کو دعوت پہ بلایا جائے. آج کل تو مہنگائی بہت زیادہ ہے نا، خاندان کو دعوت پہ بھی نہیں بلایا جا سکتا. ایک کام ہو سکتا ہے کہ روزانہ ہم جب کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں، ٹیبل پہ یا دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں، کہیں ٹیبل ہوتی ہے کہیں دسترخوان ہوتا ہے، فرق تو کوئی نہیں پڑتا، لیکن اپنے اپنے کلچر کا معاملہ گھریلو. تو دسترخوان پہ جب ہم بیٹھے ہیں تو وہاں بیٹھ کے باتوں ہی باتوں میں تھوڑی بہت باتیں جو ہیں وہ اصلاحی ہو جانی چاہیے. یوں آغاز ہو سکتا ہے. بالکل آغاز ہو سکتا ہے. اس سے پہلے جو آپ تبصرہ فرما رہے تھے، انگریزی کے 2 الفاظ شاید ناظرین کو اپیل کریں گے. پیشہ ہوتا ہے، مشن ہوتا ہے. تو ہم دین کا جو کام کریں نا وہ پیشن کے ساتھ کریں. یعنی اسے جو نا اپنا پیشن ہونا چاہیے، پروفیشن نہیں ہونا چاہیے. وجہ پیشے میں پھر پیشہ ورانہ چیز آ جاتی ہے. انگلش میں کہوں پروفیشن میں پروفیشنلزم بھی آتا ہے. اچھا جب پیشے چلتے، پروفیشنلزم جو ہے منافع، ہاں منافع بخشی ہے. اور اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اس میں ریولری آتی ہے، اس میں دوسرے سے جیلسی آتی ہے، دوسرے سے حسد بھی آتا ہے، دوسرے کو نیچا دکھانے کی بات بھی ہوتی، دوسرے کو کمزور کرنے کی بات بھی ہوتی، دوسرے کے نفع کو کم کرنے کی بات بھی ہوتی. یہ 10 بجے دکان بند کرتا ہے، میں 10:30 بجے بند کروں گا. یہ 10:30 بند کرے گا، میں 11 بجے بند کروں گا تاکہ 2 گاہک میرے پاس آئے، اس کے پاس نہ جائیں. یہ ہے پروفیشن. لیکن جب دین پیشن بنتا ہے نا تو بات ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے. تو پیشن اور مشن کے ساتھ کرنا ہے، نہ کہ اس کو پروفیشن ہم بنائیں. ہاں قرآن پاک لفظ تجارت ہمیں بیان کرتا ہے، اور تجارت آخرت کے اعتبار سے. هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، سورہ صف میں آتا ہے آیت نمبر 10 میں. کیا میں تمہیں ایسی تجارت کی طرح رہنمائی کروں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے؟ بالکل بتائیے. تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، تم اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام پر واقعتاً ایمان لاؤ اور جہاد یعنی مستقل محنت، جہاد کرو اللہ کی راہ میں مالوں اور جانوں سے، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے. یہ ہے وہ تجارت جو تمہیں دردناک عذاب سے بچائے گی. ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے تجارت لن تبور، جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے، نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کی، راہ خدا میں خرچ کیا. کون ہے جو تجارت لن تبور، نہ ختم ہونے والی تجارت کی یہ امیدوار ہے؟ تو اس آخرت کے اعتبار سے تمہیں تجارت کرنی. لیکن جس کو ہم دنیا کا پیشہ ورانہ دھندا اور ماحول کہتے ہیں، اس میں کئی مرتبہ منفی پہلو بھی آتے ہیں. اس کی نفی ہم کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ پیشن کے ساتھ کرنا ہے، نہ کہ پروفیشن بنانا ہے. پروفیشن جب بناتے تو پھر اس میں مال لوٹ کھسوٹ یہ سارے معاملات بھی آ جایا کرتے ہیں. بہت سے معاملات جو ہیں ناظرین ہوتے ہیں. ابھی جب شجاع صاحب یہ بات کر رہے تھے تو بالکل دماغ جو ہے وہ کسی اور طرف چلا گیا. ایک وقفہ لے لیں پھر آ کے بات کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے. ابھی شجاع صاحب فرما رہے تھے کہ پروفیشن نہیں ہونا چاہیے، پیشن ہونا چاہیے. یعنی جذبے کے ساتھ ہونا چاہیے، اخلاص کے ساتھ ہونا چاہیے، اور کسی لالچ کے بغیر ہونا چاہیے، اور کسی مفاد کے بغیر ہونا چاہیے. صرف ایک مفاد ہونا چاہیے کہ بس میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، یا یہ کام تو میں صرف اللہ کے لیے کر رہا ہوں. تو جو کام اللہ کے لیے کیا جائے، کہا جائے میں تو اللہ کے لیے کر رہا ہوں، تو پھر آدمی کو اس کے نتائج کی فکر نہیں ہوتی. کامیاب ہو گیا تو بھی للہ رب العالمین ہے، اور اگر ناکام ہو گیا تو میں نے تو کوشش کی تھی نا. حضرت نوح علیہ السلام تو 950 سال کوشش کی تھی. ایمان والوں کے لیے جو اخلاص کے ساتھ لگے ہوں اور واقعتاً محنت کر رہے ہوں، ناکامی کا تصور ہے ہی نہیں. اس سے کہ اصل تو یہ دنیا عمل کا موقع ہے، انجام کا موقع تو نہیں. انجام کدھر ہے؟ آخرت میں. تو جو آج ایمان اور عمل صالح میں لگا رہے،
جہاد کے عمل میں لگا رہے, شہادت کے فریضے کو ادا کرنے میں لگا رہے, اپنے حصے کو کر جائے, اپنے حصے کا کام کر جائے, اس کے لیے ناکامی تو ہے ہی نہیں. آپ نے نوح علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا, کتنے برس دعوت دی؟ 950 سال. 950 برس, بیٹا نافرمان, بیوی نافرمان, قرآن پاک بتاتا ہے. اور بائبل بتاتی کہ 70 یا 80 افراد ایمان لائے 950 سال میں. ایوریج نکالیں گے تو 13-14 سال میں ایک بندہ ملے گا. اب بتائیے نوح علیہ السلام کیا, ہمت ہار جائے آدمی. لیکن نہیں, وہ استقامت کا پہاڑ, اللہ اکبر کبیرہ, وہ کامیاب. نافرمان قوم غرق کر دی گئی, ایمان والے بچائے گئے, اور آخرت میں وہ کامیاب ہے. ایک بات تو یہ ہو جائے کہ بندہ مومن نتائج سے بے پرواہ ہو کر محنت کرے. عیسیٰ علیہ السلام کا قول بڑا مشہور ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے تھے, میں آنے والے دور کے لیے راستے کو صاف کر رہا ہوں. یہ دور کس کا ہوگا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. حضور علیہ السلام کے ہاتھوں دین غالب ہوا, لیکن عیسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ علیہ السلام کے درمیان 600 برس کا فصل ہے, 6 صدیاں. اور عیسیٰ علیہ السلام کی تو جان کے دشمن ہو گئے تھے یہود, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ سلامت آسمان پر بلند فرما لیا, اور قیامت سے قبل نزول بھی ہوگا, احادیث واضح ہیں. عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پر تو ان کو ماننے والے تو 12 ہی تھے, ان میں سے ایک نے غداری بھی کر ڈالی تھی بعد میں عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرانے کے معاملے میں, اور اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی, آسمان پر بلند فرما لیا. تو ان کے ساتھ تو یہ کچھ ہوا, مگر وہ اللہ کے کامیاب میں اپنا حصہ انہوں نے ادا کر دیا. تو مؤمن مایوس کبھی نہیں ہوتا, مؤمن کبھی ہمت نہیں ہارتا. کیوں؟ عمل کرنا, محنت کرنا, اسٹرگل کرنا, جد و جہد کرنا اس کا کام ہے, نتیجے کا وہ مکلف اور ذمہ دار نہیں ہے. اور اس کا قرآن نے بھی تذکرہ کیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے کہا کہ آپ کا کام جو ہے وہ صرف پیغام پہنچانا ہے, ہدایت دینا نہ دینا وہ ہمارا ذمہ ہے. قرآن کریم میں سورۃ الغاشیہ کے آخر میں آیات آتی ہیں, فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرْ. اے نبی نصیحت کیجئے, توجہ دلائیے, یاد دہانی کرائیے, آپ نصیحت فرمانے والے ہیں, جبر کر کے قبول کروانا یہ آپ پر ذمہ داری نہیں. سورہ البقرہ میں آیت نمبر 120 میں آتا ہے, وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ, اور اے نبی علیہ السلام آپ سے اہل جہنم کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا. سورہ قصص کی آیت نمبر 56 میں ذکر آتا ہے, اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ. اے نبی جس کے لیے آپ خواہش رکھیں کہ اس کو ہدایت ملے, نہ, آپ اپنا کام کیجئے, اللہ جس کو چاہے گا ہدایت عطا فرمائے گا. تو ہدایت دینا نہ دینا اللہ کے اختیار میں, لیکن ہدایت کی طرف بلانا, دعوت کا کام کرنا, تبلیغ کا کام کرنا انبیاء کا بھی کام تھا, اور اہل ایمان کی بھی ذمہ داری ہے. نتیجوں کے وہ مکلف نہیں ہیں. اور جو پیشے کی بات ہے اور مشن کی بات ہے, اس میں ایک چیز یہ ہے کہ جب ہم پیشہ ویشے کے بارے میں رکھتے ہیں تو پھر ہماری جو ہم نے کہ جیلیسی شروع ہو جاتی ہیں, مسابقت شروع ہو جاتی ہے, میں اس سے آگے نکل جاؤں, میں اس سے آگے نکل جاؤں. اور جب ہم پیشن میں لگے ہوتے ہیں, یعنی مشن میں لگے ہوئے ہوتے ہیں, تو ہماری کوشش ہے, ہماری جیلیسی کسی سے نہیں ہوتی. ہم سب کے بارے میں اگر دوسروں کو ہم کام کرتے دیکھتے ہیں تو ہم خوش ہوتے ہیں اس بات. اور اس میں ایک بڑی کمال کی بات یہ ہے کہ اگر ہم اسے مشن بنا لیں نا تو بہت سے معاملات جو ہیں وہ درست ہو جائیں گے. جو ہماری جیلیسیز ہیں اور یہ جو ہم نے جس کو فرقہ واریت کہتے ہیں, ایک دوسرے سے نفرتیں ہیں, یہ کم ہو جائیں گی. پھر ہمارے دل میں ایک بات آ جائے گی کہ کام تو وہی کر رہا ہے جو میں کر رہا ہوں. سبحان اللہ, میں وہی کام کر رہا ہوں جو میں کر رہا ہوں, میرا ہی بھائی ہے نا, وہ اپنے طور پہ کر رہا ہے, میں اپنے طور پہ کر رہا ہوں. دو باتیں تو یہ اس میں جو وہ نفرتیں ہو رہی ہیں نا وہ ختم ہو جائیں گی خود بخود. اب دو باتیں, آپ نے مسابقت, یہ کمپٹیشن کی بات کی. قرآن پاک میں سورہ تکاثر اکثر لوگوں کو یاد ہے, الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, حتی زرتم المقابر. کثرت کی خواہش, مال, دولت, کرسی, اقتدار, اختیار, دنیا, اس کی کثرت کی خواہش نے تمہیں غافل کر ڈالا یہاں تک کہ تم قبروں کو پہنچ گئے. ایک کمپٹیشن اس طرف لگا ہوا ہے, اس کا بنگلہ 1000 گز کا, میرا 2000 گز کا, اس کی گاڑی 20 لاکھ کی, میری 50 لاکھ کی, اس کی 50 لاکھ کی, میری کروڑ کی. اس نے اپنے بچے کی شادی پہ 1 کروڑ لگایا, میں 5 کروڑ لگاؤں, اسے 5 کروڑ لگایا, میں 10 کروڑ لگاؤں گا. اتنے کمپٹیشن کے بعد بھی 2 فٹ نیچے جا کے کیا لے کے جا رہے ہو بھائی؟ جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ ساتھ ہوگا, 2 گز کفن کا کپڑا تیرا لباس. اور مزے کی بات ہے اس کفن میں جیب بھی نہیں ہوتی, جی, نہ آن لائن ٹرانزیکشن ہو سکتی ہے وہاں پر. ٹھیک ہے جی. تو ایک یہ کمپٹیشن, اور ایک کمپٹیشن کدھر ہے؟ غزوہ تبوک کے موقع پر ہے. جی, آدھے گھر کا مال لے کے جا رہا ہوں آج. کون کہہ رہے ہیں؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ. کس نیت کے ساتھ؟ آج میں ابو بکر صدیق کو پیچھے چھوڑ دوں گا. آدھے گھر کا مال لے کر آئے, اور صدیق اکبر ہی تھے بھائی. کیا لے کر آئے بھائی؟ پورا گھر لے کر آ گئے. کیا چھوڑ کر آئے؟ اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آئے. تو سیدنا عمر نے بھی مانا کہ ان کو میں پیچھے نہیں چھوڑ سکتا. لیکن کمپٹیشن ہے, اور یہ کمپٹیشن پازیٹیو ہے,
پازیٹیو ہے. پورے گھر کا مال آ رہا ہے, آدھے گھر کا مال آ رہا ہے, ڈھیروں مال آ رہا ہے, چند کھجورے بھی آ رہی ہیں, پورے واقعہ ذہن میں رہیں. لیکن اس کمپٹیشن کا فائدہ کیا ہے؟ جو ہم سب کا ایک مقصد ہے اللہ کو راضی کرنا, اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کے دین کی جد و جہد کرنا. بڑی پیاری بات آپ نے بیان فرمائی. جب ہم مشن اورینٹڈ ہوں گے, مقصدیت ہمارے اندر ہوگی, اور ہم کسی سے نفرت نہیں ہوگی. ہاں, ہم مقصد ہوں گے تو نفرت تھوڑی ہوگی. مثال کے طور پر ہمارا پروگرام 40 منٹ کا ہو, کوئی اور پروگرام 50 منٹ کا ہو جائے, میں کہوں جی اچھا ان کو 50 منٹ دے دی, مجھے 40 منٹ دیے, کیوں بھائی, میں کیوں گاؤں؟ اگر میرے پیش نظر بھی ہے کہ اللہ راضی ہو, اگر, اور میرے پیش نظر ہے دین کا کام ہو, اگر, تو اگر 50 منٹ بھی کام ہوا تو اللہ کی رضا کے لیے کام ہوا نا, دین کے لیے کام ہوا. بس اخلاص ہم سب میں ہونا چاہیے اور مشن اورینٹڈ ہونا چاہیے. باقی جس کے دل کے اندر فتور اور بگاڑ ہے وہ 50 منٹ کیا 50 گھنٹے بھی لگا لیں, 50 منٹ کیا 50 گھنٹے بھی لگا لیں, اور ادھر فتور یہ کہ میری نمود و نمائش ہو, میری واہ واہ ہو, وہ مارا جائے گا اللہ کے ہاں. اللہ حفاظت فرمائے. لیکن جو اخلاص پر ہوگا, مقصدیت کے ساتھ چلے گا. تو ایک استاد کو کہا کسی نے, بڑے پیارے, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, کہ تمہارا شاگرد جو ہے نا آگے نکل گیا ہے, تمہارا شاگرد آگے نکل گیا ہے, یہ اچھا درس دیتا ہے. کہ اللہ کا شکر ہے بھائی, آگے یہ درس دے گا تو میرا بھی میٹر ڈاؤن ہوگا, میرا بھی اجر بڑھے گا, میرے لیے صدقہ جاریہ بنے گا. کتنی بڑی پیاری بات ہے, سبحان اللہ. تو اگر کوئی اور کام کر رہا ہے تو بھائی میرا کام کر رہا ہے, وہی کام کرا جو میں نے شروع کیا تھا. جی یہ ہے مشن اورینٹڈ ہونا. پھر جیلیسی نہیں ہوتی, پھر بغض نہیں آتا, پھر عناد نہیں آتا, پھر دشمنی نہیں آتی, پھر نفرتیں نہیں آتی. پھر ہاں بھائی تو بھی کر رہا ہے, میرا کام کر رہا ہے, میں بھی کر رہا ہوں, تیرا کام کر رہا ہم ہوں. ایک ہی راہ کے مسافر ہیں. جی, اور یہ ہے سورہ عصر, وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. مل جل کر ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرنا اور مل جل کر ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرنا. ای سعادت بزور بازو نیست, تانا بخشت خدائے بخشندہ. یعنی یہ سعادت جو ہے زور بازو سے نہیں حاصل ہو سکتی, اللہ جس کو دینا چاہے اسے دے دے گا. کیو ٹی وی کو سعادت مل گئی, اور یہ کوئی میں اور شجاع صاحب نہیں ہیں, یہ ادھر کیمروں کے پیچھے جو حضرات بیٹھے ہیں, اور ادھر جو پینل پہ جو لوگ بیٹھے, آڈیو کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ جو سیٹ ڈیزائن, یہ جو لائٹنگ کرنے والے, ایک پوری ٹیم ہوتی ہے. جب اسٹوڈیو میں آتے ہیں تو 1 درجن آدمی یہاں بیٹھے ہوتے ہیں. درجن بھر افراد جو ہیں ایک پروگرام پہنچانے میں برابر کے شریک ہوتے ہیں, حصے دار ہیں یہ سارے کے سارے. ایک پورا ٹیم ورک ہے, اور اللہ تعالیٰ جو ہے, ہم چونکہ ہم یہ سارا کام جو ہے وہ خلاص نیت سے اور اپنے فائدے کے لیے کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال میں برکت ڈال دے, اللہ تعالیٰ ہم سب کے اعمال میں برکت ڈال دے جو بھی اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک ہے. تو یہ سارے, اچھا ظاہر ہے ہر پروگرام کے پیچھے بہت محنت ہوتی ہے. یہ پروگرام ایسے تو نہیں ہوتا نا کہ میں بیٹھ گیا ہوں, ایک کیمرہ لگا کے سب لوگ جا کے سو گئے, بات کرتے رہو. یہ سارے لوگ ریڈ الرٹ رہتے ہیں بالکل, اور سب کو ہو رہا. تو یہ محنتیں جو ہیں, یہ ایک پروگرام کے لیے اللہ تعالیٰ ان محنتوں کو قبول کرے, ہمیں وہ اخلاص عطا فرمائے جس کے لیے ہم یہ پروگرام کرتے ہیں. بات یہ ہو رہی تھی کہ اپنے گھر سے جو ہے, تو میں نے یہ کہا تھا کہ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ بھائی ہم ایک ہفتے وار یا ماہانہ نشر, مہینے میں ایک دن جو ہے ایسا رکھ لیں, آخری جمعہ رکھ لیں, آخری ہفتہ رکھ لیں, چونکہ اتوار کی چھٹی ہوتی, کہ بھئی سب لوگ جمع ہوا کریں, کھانے وانے پہ ہو جائیں, نہیں ہو تو چائے پہ ہو جائیں جتنی استطاعت دی ہے, اور وہاں ایک درس کا چھوٹا سا پروگرام جو ہے انفارمل سا خاندان میں رکھ لیا جائے. اس کے بہت سارے پہلو ہیں, اور میں چاہتا ہوں کہ اس نقطے کو ہم کھولیں اور ذرا کچھ پریکٹیکل باتیں بھی سامنے آ سکیں. ایک تو ہے نا ایک خاندان جس میں کوئی 10, 15, 20, 25 فیملیز ہیں, ان کا اکٹھا ہونا, یہ الگ شے ہے. اور ایک کہ میری امیڈیٹ فیملی, آپ کی امیڈیٹ فیملی. بھائی گھر میں تو بندہ ہوتا ہے نا, ناشتے پر ہوتا ہے, حضرات ہیں یا وہ بچے بچیاں جو اسکول کالج گوئیں گے, تو چلے وہ حضرات تو شام میں واپس آئیں گے, والد ہیں شام میں واپس آئیں گے, بڑا بھائی وہ شام میں واپس آئے گا, بچے دوپہر میں آ جاتے ہیں, شام یا رات میں تو سب ساتھ ہوتے ہیں عام طور پر. تو کیا اچھا ہو کہ روزانہ کی بنیاد پر 5 منٹ بیٹھ جائیں اسٹارٹ کرنے کے لیے, کہ بھئی 2 آیتیں قرآن پاک کی ترجمے کے ساتھ, یا 1-2 دن یہ کر لیں, 3 دن یہ کر لیں, 2 یا 3 دن اللہ کے نبی علیہ السلام کی 2-3 احادیث کا مطالعہ, کسی ایک دن سیرت کا مطالعہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایک شکل تو ہے جو امیڈیٹ فیملی ہے کہ وہ رات کے کھانے پر عام طور پر زیادہ بہتر ہو جاتا ہے معاملہ. تو صبح ذرا لوگوں کے آفس جانے, اسکول بچوں کے اسکول جانے کی ذرا گہما گہمی کے معاملات ہوتے ہیں. تو جو بھی شکل بن جائے, تو یہ ڈیلی بیسس پر بھی ہوتا ہے, اور ایسے بہت سارے تجربات اپنے بھی ہیں اور دوسروں کے بھی ہیں الحمدللہ. یہ تو ہوا امیڈیٹ فیملی کا معاملہ کہ بھئی 5 منٹ کے لیے 10 منٹ کے لیے بیٹھ جائیں. پھر اس میں بھی فرق ہوگا, بعض مرتبہ بعض فیملیز میں چھوٹے بچے ہیں,
بعض میں بڑے بچے جو کالج گوئنگ ہیں، تو پھر ان کی ذہنی سطح کے مطابق معاملہ ہوگا۔ اب تو ماشاءاللہ ہمارے بہت سارے اداروں نے بڑے اچھے کام کیے ہیں کہ چھوٹے بچوں کے لیے بھی قرآن پاک کا مطالعہ، چھوٹے بچوں کے لیے حدیث کا مطالعہ، چھوٹے بچوں کے لیے سیرت النبی کا مطالعہ، چھوٹے بچوں کے لیے صحابہ کرام کے واقعات، چھوٹے بچوں کے لیے صحابیات کے واقعات، یہ بھی ایک پہلو ہو سکتا ہے۔ جو اس طلبہ و طالبات میٹرک میں ہیں، انٹرمیڈیٹ میں ہیں، ذرا ان کے لیے اور ذرا ہائی لیول کی کتابیں اس میں آ سکتی ہیں، اور ان کو پڑھنے کو کچھ دیا جا سکتا ہے۔ بچوں کو ان کے حساب سے دیا جائے، بڑوں کو ان کے حساب سے دیا جائے۔ 5 منٹ سے شروع کریں، 5-10 منٹ لگا دیں، یہ تو ڈیلی بیسس پہ ہو سکتا ہے۔ ایک شکل بعض گھرانوں میں کیا ہوتی ہے کہ نہیں بھائی وہ رات کو کسی کو صبح کی تیاری کرنی ہے، یہ ہے وہ ہے، نہیں بنتی اگر ترتیب، ایسے بن سکتی ہے۔ پریکٹیکلی ہم خود کرتے ہیں، گھر میں کرتے ہیں اور لوگ بھی کرتے ہیں۔ تو چلے ایک شکل ہوتی ہے ویک اینڈ پہ جو آپ نے فرمایا کہ بھئی بعض مرتبہ سیٹرڈے سنڈے بہت سے لوگوں کو آف ہوتا ہے، سنڈے بہت سے لوگوں کو آف ہوتا ہے، تو چلو جی ہم ہفتے کی رات کو تھوڑا بیٹھ جائیں۔ سیٹرڈے نائٹ کا کانسیپٹ تو رہا نا ہمارے ابھی بھی 4 بجے تک جاگنے کا، ابھی اس کی بھی بات ہے۔ نہیں کر رہے سیٹرڈے نائٹ کو تو ویسے بھی لوگ دیر سے سوتے ہیں۔ عشاء کے ساتھ ہم بات کر رہے ہیں، فرائیڈے نائٹ کر لیجئے، تو ہم جی آدھا گھنٹہ لگا دیں اور ترتیب سے قرآن پاک کا مطالعہ، سیرت النبی کا مطالعہ۔ اگر جو لوگ زیادہ آڈیو ویجول سے زیادہ ایکوینٹ ہیں تو کسی صاحب علم کا ویڈیو لگا لیں۔ کیو ٹی وی کے بہت سارے پروگرامز ہیں، ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب کے بہت سارے پروگرام ہیں، اور حضرات کے بہت سارے پروگرامز ہیں، تو ذرا ویڈیو سے بعض مرتبہ کچھ چیزیں سیکھنا سمجھنا تھوڑا سا آسان ہو جاتا ہے۔ کتاب کا بہرحال کوئی نعم البدل نہیں ہو سکتا، تو مکس اینڈ میچ ہو سکتا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے ویکلی بیسس پہ اپنے گھر میں بھی۔ اب آئیے جس کو کبھی آپ ماہانہ کہہ رہے تھے، وہ جو خاندان کے 20-25 گھرانے ہیں، اب ان کا جمع ہونا، تو بھارت اس میں بالکل آپ نے بجا فرمایا تھا کہ آج کل کے جو معاشی جبر کا معاملہ، اخراجات کا معاملہ بھی ہوتا ہے۔ ارے بھائی یہ پیسہ کہاں لگے گا؟ کس بڑے کام میں لگے گا؟ اس سے گھروں میں برکت آئے گی، خاندان میں برکت آئے گی، رشتوں میں تعلق بھی مضبوطی آئے گی، خیر کی طرف آگے بڑھیں گے، دین کی طرف آگے بڑھیں گے، امت والے کام کی طرف آگے بڑھیں گے۔ تو کیا ہم ان حالات میں بھی کہ جب معاشی جبر ہے، کھانا پینا بھی چلتا ہے، وارڈروب بھی چلتا ہے، اسمارٹ فون بھی چلتے ہیں، سیر سپاٹے بھی چلتے ہیں، مری کے اندر سڑکوں پر ٹریفک جام ہو جاتا ہے، اتنے لوگ پہنچ جاتے ہیں گرمیوں کے اندر، ہاں کہ نا جی؟ یہ سب اگر چلتا ہے تو دین کے لیے بھی خرچہ کیجئے۔ ہاں ہم یہ کہیں گے خرچے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 300 لوگوں کو آپ نے جمع کر لینا ہے، 100 لوگوں کو آپ نے جمع کر لینا ہے۔ آپ کی جو گھر کے اندر کیپیسٹی، بھائی 20-25 گھرانوں میں ہو سکتا ہے کسی کا گھر زیادہ وسعت والا ہو، سب وہاں جمع ہو جائیں، اس میں بھی خاندان کے لوگ کرتے ہیں، 1 ڈش سب بنا کر لائیں گے۔ اور 1 ڈش کا مطلب بہت سارے آئٹمز نہیں، 1 سنگل آئٹم، مثلا کوئی سالن ہے سب لوگ یہی بنا کر لائیں، کوئی چاول کی ڈش ہے سب لوگ یہی بنا کر لائیں، جو کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو کسی پہ بار بھی نہیں آئے گا۔ 15-20 مطلب حکمت کے ساتھ ایک سلسلہ شروع ہو سکتا ہے۔ مطلب کرنا اگر چاہیں تو 100 مسائل ہیں جن کو حل کیا جا سکتا ہے۔ ایک وقفہ لے لیں پھر آگے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ناظرین۔ وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم۔ یہ کہ تجویز تھی کہ ماہانہ اس طرح پروگرام ہو سکتا ہے، اس سے میں ایک فائدہ پتہ اور بھی ہوگا، چونکہ سوشل میڈیا کے جہاں فوائد بہت سے ہیں وہاں نقصانات بھی بہت زیادہ ہیں، اور اس موبائل کے نقصانات بہت ہوئے ہیں۔ نقصان میں جو بڑے بڑے نقصان ہوئے ہیں اس میں سے ایک نقصان یہ ہوا ہے کہ اس نے لوگوں کو تنہائی کا شکار کر دیا ہے، احساس تنہائی بڑھا دیا ہے، ریلیشن شپ، تعلقات، رشتہ داریاں کمزور کر دی۔ اب رشتہ داروں کے ہم جاتے نہیں، کبھی کبھی تو شادی کا دعوت نامہ دینے چلے گئے، عید پہ ہاتھ سے کارڈ لکھ کے بھیج دیا، کبھی کبھی وہ کر لیا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ وہ ادھر سے میسج آیا ادھر سے فارورڈ کر دیا۔ اب کوئی اگر گھر سے کارڈ لے کے آ جائے تو بعض خاندانوں میں بعض جگہوں بڑی ناگواری کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، یار آ گئے ٹائم برباد کر لیں۔ بھائی کیا ضرورت تھی اتنی مہنگائی میں، وہاں سے واٹس ایپ کر دیتے یار۔ اب مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ان کی ہمدردی ہو رہی ہے، تکلیف یہ ہو رہی ہے کہ ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے، اب یہ بیٹھے ہیں ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے، اب اتنی دیر یہ ہمارے ساتھ بیٹھیں گے، اتنی دیر میں ہم پتہ نہیں کتنا۔ اس سوشل میڈیا کے بڑے نقصانات ہوئے ہیں۔ ہم اجتماع ایک گھر میں دیکھ لیں، 5 آدمی اگر موجود ہے تو 5 الگ الگ موبائل لیے بیٹھے ہوئے، کوئی کسی سے بات ہی نہیں کر رہا۔ عجیب و غریب بات ہے، یعنی میڈیا بہت ہوا ہے۔ بالکل یہ صورتحال ہو گئی جب کمیونیکیشن، ماس کمیونیکیشن بنا ہے تو مسائل فیڈ بیک کے ہو گئے، رد عمل کے ہو گئے۔ رد عمل یہ ہوا ہے کہ ایک دوسرے سے تعلق ختم ہو گیا ہے، اور یہ عالم ہو گیا ہے کہ بات کرنی مجھے مشکل کبھی ایسی تو نہ تھی جیسی اب ہے تیری محفل کبھی ایسی تو نہ تھی، یہ معاملہ ہو گیا۔ تو اصل میں یہ ایک بہانہ ہو جائے گا کہ بھائی ٹھیک ہے سوشل میڈیا اپنی جگہ ہے، سب کچھ ہے، واٹس ایپ پہ بھی ہم کر لیتے ہیں، فلاں پہ کر لیتے ہیں، فلاں پہ کر لیتے ہیں۔ ایک دن بیٹھ جائیں مہینے میں آ کے
روبرو بیٹھ جائیں، بات کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، بات کرتے ہیں، انفارمل بات کریں گے، اس میں درس کی بات ہو جائے گی، اس میں جو ہے وہ لوگوں کو موٹیویشن مل جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب بڑا عجیب سوشل میڈیا ہے کہ جس سے سوشلائزیشن کو ہی ختم کر دیا، عجیب۔ اور وہ جو کہا کہ احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات۔ اقبال نے صحیح کہا تھا، صحیح، اور اقبال ہے بھی دل کیا کے لکھا لیے موت مشینوں کی حکومت، دوبارہ ارشاد۔ ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات۔ مروت ختم ہو گئی۔ آپ نے کہا 5 لوگ بیٹھے ہوئے، باپ بھی ہے، ماں بھی ہے، بچے بچیاں بیٹھے، پانچوں کے پانچوں لگے ہوئے۔ اچھا اس سے بھی زیادہ دلچسپ میں نے دیکھا ہے، 5 بیٹھے ہوئے نا تو بات میسیجز پہ ہو رہی ہے، میسیجز پہ ہو رہی ہے، یعنی میسیج کے ذریعے بات ہو رہی ہے، آپس میں بات نہیں کر رہے، گونگے ہو گئے سب۔ تو آپ دیکھیں کہ مشینوں کی ویلیو زیادہ ہے یا انسانوں کی ویلیو زیادہ ہے؟ جی ایسے میں یہ بہت اچھی بات ہے کہ اگر خاندان کے افراد یوں جمع ہو جائیں، چاہے تھوڑا پیسہ لگے، ملنا جلنا بہت کم ہو گیا ہے، فضولیات پہ اتنا پیسہ برباد کر رہی تو پازیٹیوٹی والی بات ہوگی، میل ملاپ ہوگا، صلہ رحمی کا معاملہ ہوگا، قطع رحمی کے جرم سے بچیں گے، بزرگوں کا دیدار ہو جائے گا، ان سے دعائیں لے لیں گے، کچھ خیر کی بات ہو جائے گی، یاد رہے گا اچھا یہ رشتے بھی ہیں۔ آج دنیا تڑپتی ان باتوں کو۔ ایک صاحب نے لکھا کہ میرے اتنے فالوورز ہیں فیس بک پر، اور بیمار ہو جاؤ تو ایک بھی نہیں آتا۔ ہاں بیمار ہو جاؤ تو بیوی اور بچے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ کے بندو اچھا وہی بیوی بچے بیٹھے ہیں جن کو لفٹ نہیں کراتے، جن کو لفٹ نہیں کراتے ہیں۔ جی دیکھ لیں ذرا۔ تو بہرحال یہ جو سجیشن ہے کہ ایک تو اپنی امیڈیٹ اپنے گھر میں، یہ تو روزانہ بھی ہو سکتا ہے، ویکلی بھی، خاندان والے لوگوں کو جمع کر لیا جائے، اور ہاں آئیے سوشل میڈیا کو تھوڑا مسلمان کرنے والی بات بھی کر لیں کہ جو ملاقات مہینے میں ایک دفعہ ہوگی تو ہر خاندان میں بچے بچیاں نوجوان سب موجود ہیں، ان کو ذمہ داری ڈالو کہ بھائی جب ایک مثلاً مثال کے طور پر اگست کے 4تھ ویک میں ہم جمع ہوئے تھے نا، تو ہم نے کیا سیکھا تھا اس کی وہ لسٹنگ بنا لیں، کوئی 1 2 3 4 5 آئٹمس، ٹھیک ہے جی۔ اچھا دوران مہینہ کوئی گروپ بنا لیا جائے، واٹس ایپ پہ بنا لیتے ہیں، اور اس طریقے سے جو لوگ بھی استعمال کرتے ہیں کوئی خیر کی بات ان کو پہنچتی رہے، ٹھیک ہے۔ کسی کا انتقال تو خبر پہنچے گی، کسی کے گھر میں دکھ آ گیا تو اس کی خبر پہنچے گی، خوشی آ گئی تو مبارکباد کا معاملہ ہوگا، یہ سب بھی کریں، اور خیر کی باتوں کو شیئرنگ کرنے کی کوشش کریں۔ اسی دوران میں پتہ چلے گا خاندان میں کوئی ضرورت مند لوگ بھی ہیں تو وہ پورے گروپ میں نہیں جائے گی وہ بات، کوئی صاحب خیر ہوگا خاندان میں اس تک جائے گی اور اس کی مدد۔ آپ دیکھیے یہ بچے بچیاں انگیجڈ ہوں خاندان کے، اور مہینے کی ایک نشست فزیکل ہو، لیکن پورا مہینہ اگر اس کو ہم سرکل کو چلاتے رہیں تو یہ سوشلائزیشن بڑھے گی اسی سوشل میڈیا سے، جس کو ہم نے مسلمان کرنا ہے، جس کی پازیٹیو یوسیج کو ہم نے کوشش کرنی کہ ہم بڑھوتری دیں، اور اسی کے ذریعے خیر کی دعوت کا سلسلہ، لیکن فزیکل کا کوئی نعم البدل نہیں ہو سکتا۔ اصل میں جو بڑا نقصان ہوا نا شجاع صاحب اور ناظرین محترم، آپ بھی ذرا توجہ فرمائیں، جو بڑا نقصان ہوا میری اپنی آبزرویشن ہے، اور جو بڑا نقصان ہوا ہے سوشل میڈیا کا وہ یہ ہوا کہ خاندانی نظام جو ہے وہ ڈیمیج ہوا ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا خاندان میں سب لوگ کسی تقریب میں، اب تو شادی بیاہ میں کبھی جمع ہو جاتے ہیں نا اتفاق سے، اور وہ بھی کچھ دیر کے لیے۔ پہلے ہوتا تھا آنا جانا لگا رہتا تھا لوگوں سے، جو پچھلی نسل جو بڑی ہو رہی ہے وہ اپنی پرانی نسل سے متعارف ہوتی تھی، اور پرانی نسل جو ہے وہ نئی نسل، نئی پود جسے کہتے ہیں، نئی پود سے متعارف، پتہ اچھا یہ ہمارے رشتہ دار ہیں، یہ ہمارے چچا ہیں، یہ پھپھی ہیں، یہ خالہ ہیں، اچھا یہ ان کے بیٹے کے بیٹے ہیں، یہ ریلیشن شپ تھے۔ آج صورتحال یہ، میں نے یہ تجربہ کیا کہ اپنے فیملی کے لوگوں کو، بچوں کو، بھائیوں کو، بہن کو لے جا کے خاندان سے متعارف کراتا ہے، بھئی یہ تمہارے چچا ہیں، یہ تمہارے ماموں ہیں، یہ تمہارے بھائی ہیں، یہ تمہارے کزنس ہیں، یہ سب کچھ ہے، کل ہم نہیں ہوئے تو کم سے کم ایک تعلق تو قائم رہے گا۔ اب وہ چونکہ بڑے تقریباً رخصت ہو گئے سارے، اب کوئی کسی کی اولاد کو نہیں پہچانتا، یہ نہیں پتہ کون کس کا کزن ہے، یہ نہیں پتہ کون پھپھی ذات ہے، کون چچا ذات، کوئی خالہ، یہ ختم، یہ رشتے ہی ختم ہو گئے، اب لوگ نہیں پہچانتے ایک دوسرے، خاندان میں نہیں پہچانتے۔ ہمارے ایک استاد نے کبھی فرمایا، پہلے بھی ہم نے بات کی تھی، بیٹا کم سے کم 4 لوگوں سے تعلقات تو اچھے ہونے چاہیے، کم سے کم 4 لوگوں سے تعلقات اچھے ہونے چاہیے۔ ہم نے کہا سر کیوں؟ کہا تمہارا انتقال جب ہوگا جنازہ کون اٹھائے تو گا؟ کندھا دینے کے لیے 4 چاہیے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے ایک ہمارے بہت سارے معاملات ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، لین دین ہے، خرید و فروخت ہے، سب کچھ ہے، بزنس وغیرہ بھی، ایک بہت ساری خوشی غمی کے معاملات آتے ہیں۔ بندے کی فطرت میں اللہ نے رکھا کہ وہ خوشی کو سیلیبریٹ کرنا چاہتا ہے، اور دکھ میں چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ شریک دکھ بھی ہو، شیئر بھی، اور کسی ہارڈ ٹائمز میں آ جائے تو لوگ اس کو سپورٹ کرنے والے بھی ہوں۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فیملی سسٹم ہمیں عطا کیا کتنا پیارا ہے
کہ دیکھیں میں اپنے والدین کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، میں اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، میں اپنے بچوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، میں اپنے دادا دادی نانا نانی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، میں اپنے پوتے پوتیوں نواسے نواسیوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، یہ ایک شخص کی بات ہو رہی. تو کیا مطلب ہے؟ ان سب کی تو میں نے کفالت کرنی ہے. اگر مجھ پر ذمہ داری آ جائے، آپ دیکھیں گے اتنے لوگوں کو کھلانے پلانے کے خرچے کتنے ہیں. اور ایک بندہ جو صاحب نصاب یا بلکہ صاحب استطاعت معاف کیجیے گا، جو افورڈ کر سکتا ہے، اگر وہ یہ کام کرے تو اس کو اجر بھی دین بتاتا ہے، برکت بھی بتاتا ہے، اور ایسے لوگ جو ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں ان کے لیے ایک ویلفیئر کا بندوبست ہو جاتا ہے. خاندان کو آپ ذرا پھیلا دیں. محرم رشتے اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیے. ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا. پھپھو بھی کیا ہے جی؟ پھپھو کے لیے میں محرم ہوں، خالہ کے لیے میں کیا ہوں؟ محرم ہوں. غور کیجئے گا، ماں باپ میرے لیے جنت، 3 بیٹیوں کی پرورش کروں تو جنت، 3 بہنوں کی کفالت کروں تو جنت، 3 خالاؤں کی کفالت کروں تو جنت، 3 پھپھیوں کی کفالت کروں تو جنت. احادیث میں ان رشتوں کو جو محرم ہو گئے اللہ نے جوڑ دیا. کفالت کے اعتبار سے بھی اگر ذمہ داری آ جائے، پھپھو کا اپنا بیٹا ہوگا تو کفالت کرے گا، لیکن اگر پھپھو کا بیٹا نہیں ہے، پھپھو کا شوہر نہیں ہے، کوئی اور نہیں ہے، تو بھتیجے کو دیکھنا پڑے گا. اللہ کے رسول کی تعلیم ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اگر آپ اس کو ایکسپینڈ کرتے چلے جائیں، یہ نظام ختم ہو گیا ہمارا. یہ نظام ختم ہو گیا. اس نظام کو سوشل میڈیا نے ختم کر دیا. مجھے معاف کیجیے گا، شاید آپ کو یہ بات اچھی نہ لگے، اس نظام کو ختم کیا، خاندانی نظام کو بھی سوشل میڈیا نے ختم کیا آہستہ آہستہ. ہم کبھی اس پہ توجہ نہیں دے رہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. آپ اپنے خاندان میں سارے لوگوں کو جمع کر کے ایک دن بٹھا لیجئے، کسی دن دعوت پر بٹھا لیجئے، یا کسی شادی بیاہ میں جب لے کے جاتے ہیں تو ذرا متعارف کرا کے دیکھیے کون کتنے لوگوں کو پہچانتا ہے کہ آپ کے خاندان کی برانچز کہاں کہاں تک ہیں. کسی کو پتہ ہی نہیں کہاں تک. تو جب یہ نظام ختم ہو جائے گا، یہ ہمارا ریلیشن شپ ختم ہو جائے گا، صلہ رحمی کہاں سے آئے گی؟ اسلام کا ایک پورا خاندانی نظام ہے، جیسے معاشی نظام ہے، سیاسی نظام ہے، تعلیمی نظام ہے. چونکہ اسلام تو پورے اس پہ احاطہ کا، اس میں سب سے بنیادی اور سب سے اہم نظام جو ہے وہ خاندانی نظام ہے. اور اس خاندانی نظام کو معاشرتی نظام کی اکائی قرار دیا گیا ہے. سربراہ خاندان جو ہے اسے، یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت سربراہ خاندان، اس پہ انشاءاللہ زندگی بخیر رہی تو پھر اس موضوع پہ پروگرام کریں گے، چونکہ آج جو ہے وہ اسی حوالے سے گفتگو. خاندان کا ایک پورا نظام ہے اور وہ نظام ہمارا ٹوٹ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ خاندانی نظام کے ٹوٹنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا پورا سماجی نظام ڈسٹرب ہو رہا ہے. جی. ہم اس کا احساس نہیں ہو رہا. دیکھیے معاشرے کا بیسک یونٹ کیا ہے؟ خاندان. خاندان. اور خاندان یعنی گھر وجود میں آتا ہے شوہر اور بیوی یعنی مرد اور عورت کے نکاح کے نتیجے میں. تو جن معاشروں میں تو نکاح ختم، وہاں تو برباد. اصل میں تجربات جو ہیں وہ زندگی میں بہت سی چیزیں جو ہیں وہ تجربات کے نتیجے میں فائنڈ آؤٹ ہوتی ہیں کہ کیا ہو گیا، ہم کہاں کھڑے تھے، ہم کہاں سے چلے تھے اور کہاں آ گئے. اسلام کا ایک مضبوط خاندانی نظام ہے اور اس نظام کو باقی رکھنا اور چلانا ہماری ذمہ داری ہے، ورنہ ہم بھی اسی نہج پر آ جائیں گے جس نہج پہ مغرب کا معاشرہ جا رہا ہے. اور پھر ہم یہ وقت ہاتھ سے نکل جائے گا تو پھر ہمارے ہاتھ واپس نہیں آئے گا. آج کے پروگرام کا چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے، اس موضوع کو انشاءاللہ زندگی بخیر رہی تو اگلے پروگرام کا موضوع ہم یہی بنائیں گے، خاندانی نظام، اور رسول اللہ کی سیرت سے اسے شروع کریں گے. تو آج کی حدیث میں ہدیہ کروانا چاہتا ہوں تاکہ پھر آپ سے رخصت ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. تم میں سے بہترین وہ جو اپنے اہل یعنی گھر والوں کے لیے بہترین ہو، اور میں تم میں سب سے بڑھ کر اپنے اہل یعنی گھر والوں کے لیے بہترین ہوں. جامع ترمذی شریف کی حدیث. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور ناظرین محترم، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. جناب شجاع الدین شیخ اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.